آج سے پہلے میرے نبی سے پہلے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لاتے رہے، آتے رہے، لاتے رہے، آتے رہے۔ ہر نبی کا دائرہ محدود تھا۔ کوئی نبی ایک قوم کا نبی، کوئی نبی ایک شہر کا نبی، لیکن ہوتا کیا تھا؟ نبی ایک شہر کا، نبی ایک قوم کا۔ کسی نبی کی عمر 3,000 سال، کسی نبی کی عمر 2,000 سال، کسی نبی کی عمر 1,500 سال، کسی نبی کی عمر 1,000 سال، کسی نبی کی عمر 500 سال۔ میرے نبی کل کائنات کے نبی، ساتوں زمینوں آسمان کے نبی، لوح قلم کرسی کے نبی، میرے نبی ساتوں زمینوں آسمان کے نبی۔ دائرہ نبوت سب سے بڑا ہے، عمر 63 سال ہے۔ دائرہ نبوت سب سے بڑا عمر 63 سال ہے۔ سابقہ انبیاء کا دائرہ نبوت چھوٹا ہے لیکن عمر لمبی ہے۔ میرا سوال سمجھ آ رہا ہے؟ ہونا تو برعکس چاہیے تھا، ہونا تو یہ چاہیے تھا میرے نبی کی عمر سب سے لمبی ہوتی۔ نہیں، ذرا اور سنو، ابھی عیسیٰ علیہ السلام نے تشریف لانا ہے، کس عمر میں آنا ہے؟ ذرا علماء بھی متوجہ ہوں، طلباء بھی متوجہ ہوں۔ یہاں ایک اشکال قادیانی اٹھاتے ہیں، غامدی اٹھاتے ہیں، پرویزی اٹھاتے ہیں۔ میں اس اشکال کو توڑتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے دنیا میں اور اللہ کی قسم آئیں گے، اس وقت ان کی عمر بھی 75 برس ہوگی۔ نزول کے بعد 45 برس اور دنیا میں گزاریں گے، ان کی عمر 120 سال ٹوٹل ہوگی۔ نزول کے بعد یمکسو 45 سنہ، 45 برس اور گزاریں گے۔ یہاں پشاور کا نوجوان بڑا تعجب سے دیکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مولوی صاحب عجیب بات کر رہے ہیں، ذرا توجہ پورا دھیان دو۔ میں عقیدے کی پختگی دیتے ہوئے گفتگو کو بڑھانا چاہتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر میں نے کہا کہ 75 برس ہوگی۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ گئے ہوئے 2,000 سال سے زیادہ ہو گئے۔ یہ 2021 چل رہا ہے، کتنا؟ 2000 تو 2,000 سال تو یہ ہو گئے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے مولوی صاحب عجیب بات کر رہے ہیں، ادھر کہتے ہیں جب نازل ہوں گے تو عمر 75 برس ہوگی۔ ذرا سنو، آؤ اکابر کی علوم کا ایک نکتہ دیتے ہوئے گفتگو بڑھاتا ہوں۔ میرے استاذ حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید نور اللہ مرقدہ کیا بات فرما گئے؟ حضرت نے فرمایا جہاں پر سورج چاند کی قید نہیں۔ ذرا کالج کا نوجوان میری گفتگو کو زیادہ دھیان سے لے۔ آج بڑے فتنے آئے جو میرے نوجوان کے ایمان کو اچک رہے ہیں، ذرا توجہ دینا، سمجھنا۔ جہاں پر سورج چاند کی قید نہیں ہے وہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے۔ کانا مقدارہ 50,000 سنہ، وہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر گئے ہوئے 2,000 سال ہوئے۔ 50,000 سال کے مقابلے میں 2,000 سال تو چند منٹ بنتے ہیں۔ بنتے کہ نہیں بنتے؟ بولو میاں، بنتے کہ نہیں بنتے؟ ذرا سنو، حدیث موجود ہے، التصریح بما تواتر فی نزول المسیح، حدیث موجود ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب آسمانوں پر گئے غسل فرما کے گئے، اور مسلم شریف میں حدیث موجود ہے جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے سر مبارک سے پانی کے قطرات ٹپک رہے ہوں گے۔ ڈھیلی سبحان اللہ نے کے لیے کتنا عرصہ گزرا؟ میرا سوال سمجھ آ رہا ہے؟
توجہ ہے یار؟ آپ خاموش کیوں نہیں ہو رہے یہاں سے ساتھی؟ چپ نہ کروائیں، آپ خود خاموش ہوں گے تو دوسرے خاموش ہوں گے. چپ نہ کروائیں کسی کو، آپ کی آواز سے وہ اور متوجہ ہو رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی دوبارہ تشریف لائیں گے، ان کی عمر بھی 120 سال ٹوٹل ہوگی، وہ بھی ایک قوم کے نبی. توجہ ہے؟ وہ بھی ایک قوم کے نبی، ہمارے نبی، کل کائنات کے نبی، ساتوں زمینوں آسمان کے نبی، لوح قلم کرسی کے نبی، اور میرے نبی کی عمر 63 برس. اس کا حل کیا تھا؟ اس کا حل میرے رب نے دیا، میرے نبی نے لیا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ علیہ السلام نے فرمایا اعطیت جوامع الکلم، مجھے جامع کلمات دے دیے گئے. ایک جملے میں، توجہ میری طرف، ساری زندگی کا احاطہ کر دینا ایک جملے میں، یہ میرے نبی کی شان ہے. توجہ نہیں دیں گے آپ مجھے اس طرح؟ ایک جملے کے اندر میں نے حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھی، ثلاثون کذابون دجالون. میرا سوال، میں بے ترتیب ہو گیا ہوں آپ کی بے توجہی سے. آپ کے دل و دماغ کے کروڑویں حصے میں اس کی گنجائش ہے کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نیا نبی آ سکتا ہے؟ جو مسلمان ہے وہ بولے گا یہاں پہ بلند آواز سے. کروڑویں حصے میں کوئی خواب و خیال میں گنجائش ہے؟ اب میرا ذرا سوال سمجھیے گا، تو مرزا ملعون کو ماننے والے کہاں سے مل گئے؟ ذرا دھیان دیجیے گا. مسلمہ کے 22,000 وہ تھے جن کو صحابہ نے قتل کیا تھا. 22,000 مسلمہ کو ماننے والے کہاں سے مل گئے؟ ہم تو 1400 سال کے بعد بھی اس عقیدے پر پتھر پہ لکیر کی طرح مضبوط ہے. ہم تو خواب و خیال میں بھی نئے نبی کی گنجائش نہیں رکھتے. مسلمہ کو 22,000 کہاں سے ملے؟ طلحہ کو جنگجو کہاں سے ملے؟ اسحاق اخرس کا فتنہ 4 صدیوں پہ چلا ہے، 4 صدیوں پہ. وقت تنگ ہے، میں تفصیل میں نہیں جا رہا، کچھ ادھار کر رہا ہوں 7 ستمبر کے لیے. 4 صدیوں پہ یہ فتنہ چلا ہے. 1 صدی نہیں، مرزے کو ابھی 100 سال ہو رہا ہے. اسحاق اخرس کا فتنہ 400 سال چلا. اس کو ماننے والے کہاں سے ملے؟ مختار ثقفی کو ماننے والے کہاں سے ملے؟ آؤ، میرے نبی نے ایک لفظ میں یہ مسئلہ حل کیا ہے، اور آج اسی مسئلے کو حل کرتے کرتے ہم اور آپ یہاں پہ جمع ہیں. میرے نبی نے فرمایا، ذرا توجہ سے، ثلاثون کذابون دجالون. میرا سوال ہے، جب میرے نبی نے فرمایا کذابون، میرے بعد 30 جھوٹے آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، وہ جھوٹے ہوں گے. اتنی بات کافی تھی، دجالون کیوں فرمایا؟ میرے نبی کے بعد کوئی کتنا حسین و جمیل آ جائے، حسب نسب والا آ جائے، محجبین آ جائے، رب کعبہ کی قسم میرے ایمان کو رتی برابر نہیں ہلا سکتا. میرے نبی کے بعد جو نیا اٹھ کے نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کافر ہے، وہ دجال ہے، وہ جھوٹا ہے. میں اپنے نبی کے فرمان پہ 100% یقین اور اعتماد رکھتا ہوں، لیکن میرا سوال ادھورا کھڑا ہے. میرے نبی نے یہ کیوں فرمایا دجالون؟
وہ دجل کریں گے، ہاں وہ دجل کریں گے تو مسیلمہ کا لشکر اکٹھا ہوگا، وہ دجل کریں گے مختار ثقفی کا لشکر اکٹھا ہوگا، وہ دجل کریں گے اسحاق اخرس کی جھوٹی نبوت کا سکہ چلے گا، وہ دجل کریں گے بہاء اللہ ایرانی کو ماننے والے آئیں گے۔ آج تک یہ میرے اکابر بیٹھے ہیں، ذرا سنو، مسیلمہ سے لے کر مرزا قادیانی تک اور مرزا قادیانی سے دجال تک ایک نبوت کا جھوٹے دعوے دار ایسا نہیں آیا جس نے اپنی نسبت کو میرے نبی سے توڑا ہو۔ اپنی نسبت کو جوڑ کے چلے تاکہ دجل چلے۔ دجل کس کو کہتے ہیں؟ میں گفتگو کو مختصر کر رہا ہوں، میرے نوجوان ذرا توجہ سے بات کو لینا۔ دجل کہتے ہیں جب حق اور باطل کو آپس میں یوں ملا دیا جائے پتہ نہ چل سکے حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ جب مسیلمہ کی اذان اشہد ان محمد رسول اللہ سے ہوگی تو دیہات کا سننے والا تو اس کو مسلمان سمجھے گا نا۔ جب اسحاق اخرس کی عبادت گاہ کی شکل مسجد جیسی ہوگی تو دیہات کا مسلمان اس کو مسلمان سمجھے گا، میرے نبی کا امتی سمجھے گا۔ آج تک کسی نے اپنی نسبت کو توڑا نہیں ہے، دجل کرتے رہے، امت کو گمراہ کرتے رہے۔ طلحہ آیا، اسود عنسی آیا، اسحاق اخرس آیا، بیان بن سمعان آیا، صالح بن ظریف آیا، حکیم ابن مقنع آیا، بہاء اللہ ایرانی آیا۔ توجہ توجہ، آتے رہے، دجل کرتے رہے۔ مرزا قادیانی آیا۔ آؤ اس کے دجل کی دو تین باتیں عرض کر کے گفتگو کو سمیٹتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے مفتی محمود نے قومی اسمبلی میں عیسائیوں کے خلاف تحریک کیوں نہیں اٹھائی، ہندوؤں کے خلاف تحریک کیوں نہیں اٹھائی، قادیانیوں کے خلاف کیوں اٹھائی ہے۔ 11 دن بحث ہوئی ہے، 11 دن۔ ایک کافر کو کافر ثابت کرنے کے لیے 2 منٹ چاہیے تھے۔ اسمبلی میں قادیانی نہیں بیٹھے تھے، ممبران اسمبلی مسلمان بیٹھے تھے۔ ان کو مطمئن کرنے پہ قادیانی دجل کو توڑتے توڑتے 11 دن لگے۔ ہم نے مفتی محمود زندہ باد کا نعرہ لگا کے ایک طرف ہو گئے، ہمیں پتہ ہی نہیں اس کی بنیاد پہ کتنوں کا خون شامل ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے خون دے کر پھولوں کو رنگت بخشی ہے، 2-4 سے دنیا واقف ہے، گمنام نہ جانے کتنے ہیں۔ مفتی محمود رحمت اللہ علیہ فرماتے یہ مرزا ناصر جب اسمبلی میں آیا، سفید عمامہ، اینک، داڑھی، ہاتھ میں تسبیح، جبہ، پاؤں میں کھدسا، ہاتھ میں تسبیح، رنگ اس طرح جس طرح انار نچوڑ دیا گیا ہو۔ اسمبلی ممبران کہنے لگے مولوی اس کو کافر کہہ رہا ہے۔ مفتی محمود رحمت اللہ علیہ فرماتے مجھے ڈبل محنت کرنی پڑی، مجھے ان کا کفر بھی واضح کرنا تھا، مجھے ان کے کفری عقائد کو بھی بتانا تھا، اپنوں کا ذہن بھی مطمئن کرنا تھا۔ کیا ضرورت تھی علامہ انور شاہ کاشمیری کو بیماری کی حالت میں ڈھابے لانے کی؟ کیا ضرورت تھی مولانا لال حسین اختر کو وقت کی حکومت سے ٹکر لینے کی؟ وہ دیکھو وہ علامہ انور شاہ کاشمیری وہ سفر کر کے لمبا پاکستان ابھی بنا نہیں ہے، یہ ریاست بہاولپور ہے، یہاں پہنچتے ہیں ان کو بتایا جاتا ہے حضرت درخواست تھی ان کے استاذ مولانا الہی بخش، اس کی بیٹی عائشہ، اس کا نکاح ہوا عبدالرزاق نامی نوجوان کے ساتھ۔ وہ عبدالرزاق قادیانیوں کے ساتھ بیٹھتا بیٹھتا قادیانی ہو گیا۔ سنو آج کی کانفرنس کا پیغام، سنو۔ ہاں
باپ اپنے بیٹے کی ہر نافرمانی کو برداشت کر لیتا ہے، لیکن جب بیٹا باپ کے دشمن سے یاری لگائے باپ اس کو برداشت نہیں کرتا۔ ہم جتنے گناہگار ہو جائیں میرا رب برداشت کرتا ہے، لیکن جب کوئی نوجوان قادیانی سے یاری لگاتا ہے، میرے نبی کے دشمن سے یاری لگاتا ہے، میرا رب اس کو برداشت نہیں کرتا، اس کا ایمان چھین لیتا ہے۔ میرے پاس 20 مثالیں ہیں، میں گفتگو کو طوالت نہیں دینا چاہ رہا۔ یہ بہاولپور کی ریاست ہوا کرتی تھی، یہ بہاولپور، احمدپور، خانپور، رحیم یار خان، صادق آباد، بہاول نگر، یہ نواب آف بہاولپور کی اسٹریٹ تھی۔ مقدمہ بہاولپور کی عدالت میں جاتا ہے، علامہ انور شاہ کاشمیری کو خط لکھا جاتا ہے، حضرت پہنچتے ہیں، عدالت میں گفتگو ہوتی ہے، 3 جلدوں میں کاروائی چھپی ہے، 3 جلد۔ ارے میرے بھائی، عیسائی کو کافر ثابت کرنا ہوتا، مجھے 1 صفحے کی ضرورت تھی۔ یہ دجالون سمجھو جو میرے نبی نے فرمایا ہے۔ مجھے آج کا نوجوان کہتا ہے مولوی صاحب جب ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا اب کیوں جلسے کرتے ہو؟ سنو، یہ میرے نبی نے بہت پہلے سمجھایا تھا، ان کا دجل ابھی چلے گا۔ میں ابھی کچھ عرصہ پہلے سرگودا میں کانفرنس تھی، اسی طرح بہت بڑی کانفرنس، لاکھوں کا مجمع، اور اس میں میری گفتگو ہوئی۔ سرگودا کا ایک آدمی 22 برس پہلے قادیانی ہو کے جرمنی چلا گیا، 22 برس۔ اس نے 22 برس کے بعد واپس آیا سرگودا، اس نے رحیم یار خان اپنے بھانجے کو فون کیا۔ میرے مضمون دجالون کو ذرا سمجھیے گا۔ بھانجا اس کا تبلیغی جماعت سے جڑا ہوا تھا، اپنے بھانجے کو فون کیا اور کہنے لگا میں تیرا ماموں بات کر رہا ہوں، تم میرا خون ہو، میرا دل کرتا ہے میں تم سے ملوں۔ آگے بھانجے نے 22 برس کے بعد اس کی آواز سنی تھی، لیکن جو بھانجے نے آواز دی تھی میرا دل کرتا ہے، اللہ کی قسم میرا دل کرتا ہے، وہ جواب آج میں اس مجمع میں موجود ایک ایک نوجوان کے دل پہ لکھ کے جاؤں۔ کاش کہ میرے پاس کوئی ٹیکنالوجی ہوتی، میں ان نوجوانوں کے دلوں پر اس کا جواب لکھتا جو ایک موٹر سائیکل کی دکان کی شو روم پہ بیٹھتا ہے، وہ تبلیغی نوجوان افتخار وڑائچ، اس کا بھانجا اپنے ماموں اس مرتد قادیانی کو کہنے لگا تم نے آج تو مجھے فون کر لیا، آئندہ نہ کرنا، میں تیرا بھانجا بعد میں ہوں، میں اپنے نبی کا امتی پہلے ہوں۔ میرا بابا جی نہیں، ایسے نہیں، ایسے نہیں، ایسے نہیں، یہ قلب و جگر سے آواز دے رہے ہیں۔ میری بات سنو، پہلے سنو، میری بات سنو، یہ ایسے نہیں ہے۔ آؤ، میں نے کہا ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں، میں نے کہا نہیں نہیں اتنی بات کافی نہیں ہے افتخار صاحب، آؤ ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں۔ میری گفتگو کو سیاسی رنگ مت دینا، میں نبی کی محبت میں گفتگو کر رہا ہوں، میری حاضری گنبد خضرا میں لگ رہی ہے۔ سنو، ہم کسی سیاسی جماعت کے ورکر بعد میں ہیں، ہم اپنے نبی کے امتی پہلے ہیں۔ اللہ کو حاضر ناظر جان کے ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کرو، اسی طرح ہے۔ ہاں، ہم نعرے کا جواب دینا ہے تو پتہ چلے نعرہ تکبیر، تاج و تخت میں نبوت، تاجدار ختم نبوت، کوئی لچک نہیں،
बेहुदा महफिलें छोड़ दो। ओ जनाब, क्या हुआ अगर इसने कादियानियत नवाजी कर ली? वो भी तो करता रहा। अरे भाड़ में जाए जो करता रहा, मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। सुनो, मैं किसी सियासी जमात का वर्कर बाद में हूं, मैं अपने नबी का उम्मती पहले हूं। भाड़ में जाए सारा कुछ। क्यों लचक देते हो? क्यों अपनी आखिरत गवाते हो? नहीं, मैंने कहा एक कदम और आगे बढ़ो, ईमान ताजा करो, कॉन्फ्रेंस का पैगाम लेके जाओ। मैंने कहा एक कदम और आगे बढ़ो। हाँ, हम अपनी माओं के बेटे बाद में हैं, हम अपने नबी की उम्मती पहले हैं। इसमें कोई लचक नहीं। ला युमिनु अहदुकुम, नहीं नहीं नहीं, क़यामत में खाली रह जाओगे, धोखा मत खाना। कॉन्फ्रेंस का पैगाम लेके जाओ। जो मेरे नबी का वफादार नहीं, अल्लाह की कसम वो मेरा नहीं है। हाथ लहरा कर दो, जो हमारे नबी का नहीं वो हमारा, जो हमारे नबी का नहीं वो हमारा। ये दो टोक ऐलान है। सुनो, मेरा वक्त तंग हो रहा है। उसने फोन बंद किया। थोड़ी देर के बाद दोबारा फोन उसके मामे का आया। वो तबलीगी जमात का नौजवान था, तबलीगी मरकज में गया। मरकज वालों ने कहा ये केस खत्म नबूवत वालों का है, उधर जाओ। आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत, हमारे दफातर पूरे पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया के अंदर मौजूद हैं। वो मेरे पास रहीम यार खान आया, मुझे कहने लगा अब क्या करूं। मैंने उसको एक बात कही, बातें सब बड़ों की हैं, मैं खोखला हूं। मैंने कहा ये तुम सही कर रहे हो, कादियानियों से बाइकाट मेरे तेरे ईमान का हिस्सा है। इनके साथ खाना पीना, लेन देन, उठना बैठना, पढ़ना पढ़ाना, गमी खुशी सब हराम है। तुम सही कर रहे हो। हिंदू ईसाई से गुंजाइश है, कादियानी से गुंजाइश नहीं है। हाँ, इस तरह करो, वो आना चाहता है ना, वो मिलना चाहता है ना, उसको आने दो, उसको आने दो। लेकिन एक जुमला देने लगा हूं, मेरा ये पंडाल का एक नौजवान ये जुमला संभाल के जाए, जुमला बड़ों का है। मैंने कहा याद रखना, उस कादियानी से अकेले मत मिलना, मुझे लेके मिलना। सांप को हाथ वो लगाए जिसे मंत्र आता हो। नहीं समझ आई? नहीं समझ आई? आज का नौजवान बहुत डसा चुका है। ये जो मोबाइल आया है ना, इसने मेरे नौजवान के ईमान का सत्यानाश कर दिया। जो गामदी, जो परवेजी, जो कादियानी, जो मुनकर हदीस, जो गामदी, जो इंजीनियर मिर्जा, जो फरहद नसीम हाशिमी, जो जैद हामिद, अरे जो उठता है बकवास मारता है, मेरे दीन के खिलाफ भौंकता है, मेरा नौजवान उसी को रहबर समझ के चलता है। सुनो, रहजन के रूप में रहबर घूम रहे हैं। ईमान बचाओ। आज हुज्जत कर रहा हूं, बड़ों से जुड़ के चलो। मैंने उससे कहा अकेले मत मिलना, मुझे लेके मिलना, उसको हम दावत देंगे, कहीं सांप तुम्हें डस न ले। उसने बुलाया, वो 70 साल का आदमी, जवान बेटे उसके साथ, वो आया, आके बैठा, मुझे देख के कहने लगा मैं मौलवी से बात नहीं करता। मैंने कहा सुन 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 नौजवान पिशावर के, तू भी सुन, याद रखना ये 1400 साल की तारीख है। जुमला बड़ा कीमती है, ज़ाया मत होने देना। मेरे नबी से लेकर आज तक की तारीख है। बातिल की, झूठे की सबसे बड़ी निशानी है वो उलमा से मुतनफ़िर करेगा, वो आपको उलमा से दूर करेगा। कहीं ये हक वालों के साथ जुड़ के ना चल जाए। जरा सुनो, मैंने उससे कहा तुझे कुछ आता ही नहीं है। मैंने भी मंत्र सीखे हुए थे बड़ों से। मैंने उस कादियानी से कहा तू क्या गुफ्तगू करेगा, तुझे कुछ आता ही नहीं है। वो कादियानी कहने लगा क्या मतलब नहीं आता। मैंने कहा फिर सुना कलमा। वो कहने लगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अरे मैंने कहा ये तो तेरा कलमा ही नहीं है। वो कादियानी फटा। गौर से सुनना, याद करना मेरी गुफ्तगू को। वो कादियानी गुस्से से लाल पीला हो गया। वो कहने लगा क्या मतलब, ये हमारा कलमा नहीं है।
میں نے کہا نہیں، تجھے 22 سال سے دھوکے میں رکھا گیا ہے۔ تم لوگ کلمے میں جب محمد الرسول اللہ پڑھتے ہو، محمد سے مراد گنبد خضرا والوں کو نہیں لیتے، تم لوگ محمد سے مراد مرزا قادیانی کو لیتے ہو۔ دجل سمجھ آ رہا ہے؟ نہیں سمجھ آ رہی؟ میرے نبی نے جو 1400 سال پہلے دجالون فرمایا تھا، اس کا فائدہ سمجھ آ رہا ہے؟ کالج کے نوجوان میری بات یاد کر کے جانا، آؤ نیٹ پہ قادیانیوں کو سمجھانا۔ اس ایک حوالے کو جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں، تحدیث نعمت کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، 15 قادیانی میں مسلمان کر چکا ہوں۔ ایک حوالہ دیکھے ذرا آپ بھی، آؤ آپ کو مناظر ختم نبوت بناتا چلوں۔ وہ قادیانیوں کی کتاب کلمۃ الفصل میرے ہاتھ میں تھی، میں نے اس قادیانی کو کہا پڑھ اس کتاب کو۔ اس نے کتاب کھولی، اس کتاب کے اندر لکھا ہوا تھا نقل کفر نہ باشد، اللہ مجھے معاف فرمائے، اتنے بدبودار جملے ہیں، اللہ کی قسم 7 سمندروں میں ڈالیں، 7 سمندر بدبودار ہو جائیں، اس سے بڑا کوئی لعنتی ہو سکتا ہے؟ بلند آواز سے، قادیانیوں سے بڑا کوئی لعنتی ہو سکتا ہے؟ اس عقیدے والے سے بڑی غلاظت والا کوئی عقیدہ ہو سکتا ہے؟ اللہ کی قسم ساری کائنات کا کفر ایک طرف، اس ایک جملے میں چھپا ہوا کفر ایک طرف ہے۔ مرزا ملعون میرا نبی بن گیا، یہ کانا الو کا پٹھا میرا نبی بن گیا۔ یہ پوچھو ان علماء سے، یہ کیوں سڑکوں پہ نکل کے ختم نبوت کے لیے جانیں قربان کر دیتے ہیں؟ اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، ہم جب کلمے میں محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں تو مراد مرزا قادیانی کو لیتے ہیں۔ کاش کہ یہ حوالہ آپ سب ازبر کریں اور ایک ایک قادیانی کو بتائیں، اور ایک ایک قادیانی نواز کو بتائیں کہ تو دھوکے میں ہے، تجھے دجل میں رکھا گیا ہے۔ میں قسم کھاؤں تو ہانس نہیں ہوں گا، قادیانیوں کی جو رائل فیملی ہے ان کو 100% پتا ہے ہم دھوکہ دے رہے ہیں، وہ دنیا کی لالچ میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس قادیانی نے جب وہ کتاب دیکھی، گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں، سخت سردی کے موسم میں اس کی ساری قمیض پسینے سے گیلی ہو گئی، اس کا پسینہ بتا رہا تھا وہ بہت بڑے دھوکے کا شکار ہو چکا ہے۔ یہ ایک حوالہ جب میں نے سمجھایا، الحمدللہ قادیانی 15 مسلمان ہوئے۔ میں یہ ایک بتا رہا ہوں، میرے نبی نے فرمایا دجالون۔ علامہ انور شاہ کاشمیری، حضرت بن نوری، مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ، مولانا غلام غوث ہزاروی، مولانا محمد علی جلندری، قاری محمد طیب قاسمی، ارے کتنے بڑے بڑے دماغ اس فتنے کے دجل کو سمجھانے کے اندر لگے۔ آپ کیوں نہیں سمجھ رہے یہ دجل کتنا خطرناک تھا؟ یہ بڑوں کی محنت نہ ہوتی، آج میرا ایمان تیرا ایمان بڑے خطرے میں ہوتا۔ وہ دیکھو جب زندہ اسلام کے نام سے کانفرنس ہوئی، اس کانفرنس میں کراچی کا نشتر پارک، دجالون سمجھ رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں صرف، پاکستان کا وزیر اعظم، پاکستان کا وزیر خارجہ قادیانی ظفر اللہ، یہ اسلام آباد تو ابھی بنا نہیں تھا، دارالخلافہ کراچی نشتر پارک میں اس نے جلسہ رکھا۔ عنوان کیا رکھا؟ زندہ اسلام۔ ختم نبوت کے جیالے تو سمجھا ہی نہیں، کیا عیسائی یہ عنوان رکھ سکتا تھا؟ بولتے نہیں۔ کیا ہندو یہ عنوان رکھ سکتا تھا؟ کیا کسی سکھ نے یہ عنوان رکھنا تھا؟ یہ ہے دجالون۔ اور آپ کو اس پوسٹر پہ لگے ہوئے زندہ اسلام کے پیچھے
جو زہر چھپا ہوا ہے آپ کو ابھی سمجھ نہیں آیا؟ زندہ اسلام کیا مطلب؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، جو محمد عربی دین لائے تھے وہ مردہ ہو چکا ہے، جو مرزا ملعون لایا ہے وہ زندہ اسلام ہے۔ خواجہ ناظم الدین وزیر اعظم عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت 1949 کی بنی امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری امیر ہیں، اور قاضی احسان احمد شجابادی کی سرپرستی میں ایک وفد ملتا ہے وزیر اعظم سے، خواجہ ناظم الدین سے۔ وزیر اعظم صاحب، یہ آپ کا وزیر خارجہ ظفر اللہ قادیانی اپنی وزارت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے، زندہ اسلام کے نام سے ہمارے نبی کے دین کو مردہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو روکو۔ خواجہ ناظم الدین کہنے لگا میرے بس سے باہر ہے۔ ظفر اللہ قادیانی ملعون کہنے لگا میں قادیانی پہلے ہوں، کسی ملک کا وزیر خارجہ بعد میں ہوں۔ شیزان بوتل رکھنے والے تیری غیرت کدھر ہے؟ میں تفصیل کا وقت ختم کر رہا ہوں۔ جلسے کا اشتہار لگے، ہماری جماعت کے اس وقت کراچی کے امیر تھے مولانا لال حسین اختر رحمت اللہ تعالی علیہ۔ مولانا لال حسین اختر رحمت اللہ علیہ ریڈیو پاکستان کے پاس ہمارا دفتر تھا ختم نبوت کا، انہوں نے اپنے نوجوانوں کو تیار کیا، ہمارے زندہ ہوتے ہوئے ہمارے نبی کے دین کو مردہ کہا جائے نہیں چلنے دیں گے۔ ادھر جلسہ رکھا گیا نشتر پارک کراچی میں، اسٹیج پر پورے دوسرے ممالک کے سفیروں کو بلایا گیا، اس نے وزارت کا ناجائز فائدہ اٹھایا تھا ظفر اللہ نے۔ ادھر مولانا لال حسین اختر سامنے آ کے مجمع میں بیٹھ گئے، آپ جیسے ختم نبوت کے جیالے ان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ ادھر اسٹیج سے ایک قادیانی اٹھتا ہے، اٹھ کے اپنی بات شروع کرنے لگتا ہے۔ مولانا لال حسین اختر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تو نے ایک بات بھی میرے نبی کے دین کے خلاف کی، تیری زبان گدی سے کھینچ کے کتوں کے سامنے ڈال دوں گا۔ میں نے پہلے کہا تھا نعرہ لگانا ہے تو دل و جگر سے لگاؤ، میرے نبی کے گنبد خضرا کی حاضری لگ رہی ہے۔ ادھر مولانا نے کہا زبان تیری کھینچ لیں گے، ادھر سے چار قادیانی اٹھے مولانا کے خلاف زبان چلائی، ادھر پھر جیالے تیار بیٹھے تھے۔ جب انہوں نے چھلانگ لگا کے سٹیج پہ چڑھے تو مورخ کا قلم یہاں لکھتا ہے، تفصیل کا وقت نہیں ہے، مورخ کا قلم لکھتا ہے پھر اسٹیج پہ بیٹھنے والوں کو یہ نہیں پتا تھا بھاگنا کس طرف ہے۔ وہ دن اور آج کا دن ہے، میری گفتگو امانت لے کے جانا، وہ دن اور آج کا دن عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت بیدار ہے۔ اللہ کی قسم پھر ایسا نہیں ہوا کہ وطن عزیز پاکستان میں مرزا ملعون زندہ باد کا کوئی نعرہ لگا سکے، کوئی جلسہ کر سکے۔ وہ دن سے لے کر آج تک، آج سے لے کر قیامت تک انشاءاللہ ہماری نسلیں ختم نبوت کی حفاظت کریں گی انشاءاللہ۔ اور وہ قاضی شجابادی، احسان احمد شجابادی، میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں، قاضی احسان احمد شجابادی رحمت اللہ علیہ، ان کو پتہ چلتا ہے لیاقت علی خان ٹرین سے گزر رہا ہے۔ اس زمانے میں ٹرین پہ سفر ہوتا زیادہ نہیں تھا۔ 10 منٹ لیے کہ میں قادیانیوں کا کفر سمجھانا چاہتا ہوں۔ جب قادیانیوں کے حوالے دکھانا شروع کیے، دجل دکھانا شروع کیا، مرزا ملعون محبت کے دعوے نبی سے کرتا ہے اور اتنا بے غیرت ہے، اپنے آپ کو ہمارے نبی سے افضل گردانتا ہے،
مولانا قاضی احسان احمد شجابادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لیاقت علی خان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ رونے لگ گیا کہ یہ کیا ہوا، میں تو کچھ اور سمجھتا رہا، یہ تو کچھ اور معاملہ نکلا، یہ ہے دجل۔ میں اس دجل کی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے بتانا چاہتا ہوں، جب مفتی محمود رحمت اللہ تعالی علیہ 11 دن بحث کرتے ہیں، میں کالج کے پروفیسر سے کہوں گا وہ کاروائی 5 جلدوں میں چھپ چکی ہے، آپ ہمارے ختم نبوت کے دفتر سے لے کے پڑھیں، آپ حیران رہ جائیں گے ان کا دجل کتنا خطرناک تھا۔ مفتی محمود رحمت اللہ علیہ نے ایک سوال اٹھایا، قادیانیوں کا سربراہ اسمبلی کے اندر آیا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے قادیانیوں کا سربراہ اسمبلی میں کس طرح، وہ کون سا ممبر اسمبلی تھا؟ یہ مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کی وہ نور فراست تھا، وہ جانتے تھے آج ہم نے اسمبلی میں اسمبلی والوں کو منوا لیا، کل کو قادیانی کہیں گے ہمیں پتہ ہی نہیں چلنے دیا گیا، ہم سے ورے فیصلہ ہوا۔ مفتی محمود نے فرمایا بھٹو صاحب اس کو لاؤ تاکہ دجل آشکارا ہو، دجل واضح ہو، امت کا ایمان بچ سکے۔ پھر وہ دن آیا، 11 دن دجل توڑتے علمی دنیا میں زور لگتا ہے۔ یہ مولانا سمیع الحق شہید رحمت اللہ علیہ، یہ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، یہ مولانا عبد الرحیم اشعر رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ اسلام آباد میں اکٹھے ہوتے ہیں، علمی دنیا میں مواد تیار کرتے ہیں۔ سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اس کو صاف کر کے لکھتے ہیں۔ یہ مفتی محمود وہ مسودہ لے کے اسمبلی میں چلتے ہیں۔ مفتی محمود فرماتے ہیں جب میں صبح نکلتا حضرت بن نوری ختم نبوت کے امیر رو کے مصلی پہ بیٹھ کے دعائیں کر رہے ہوتے تھے، جب میں شام کو بحث کر کے آتا حضرت بن نوری جوں کہ رو کے رب سے مانگ رہے ہوتے تھے۔ یہ 7 ستمبر 1974 ایسے ہی نہیں آیا، یہ بڑوں نے ایک امانت آپ کو دی ہے، کم از کم یہ دن خاص میرے نبی کی ختم نبوت کے تذکرے کیے کرو۔ گنتی کے 50 افراد اپنے ذمے لو، جو میری دکان پہ آئے گا میں اس کو بتاؤں گا آج وہ تاریخ ہے جب میرے نبی کے دشمن کا کفر واضح کیا گیا تھا۔ یہ دجالون ہے، کچھ حصہ ادھار کرتا ہوں، 7 ستمبر میں ملیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، آمین کہہ دو ختم نبوت کی کانفرنس سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یوں ہی آپ علیہ السلام کے جھنڈے تلے اکٹھا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔